جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وجی احسن الویز ہیئر اینڈ یو واچنگ الویلا ایسوسیٹس۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ رجسٹریشن ڈیٹ جس کی کلوز ہو چکی ہے 21 اگست تک ایکسٹینڈ ہوئی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب سے آنورڈس کوئی بھی بچہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے۔ رول نمبر سلپ کے حوالے سے بہت ساری کوئریز جو ہے وہ آتی ہیں، تو بتاتا چلوں کہ 28 اگست کو آپ کی رول نمبر سلپ آپ کے اپنے ہی پورٹل پہ، جس پورٹل سے آپ نے اپلائی کیا تھا اسی کو دوبارہ لاگ ان کریں گے، وہاں پہ آپ کی رول نمبر سلپ جنریٹ ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 28 نہیں تو 29-30 اگست تک آ جائے گی۔ اکثر اپلوڈ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے، تو رول نمبر سلپ آپ کو وہاں سے پورٹل سے ہی ملے گی، وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ لے لینا ہے۔ کوئی ایچ ای سی آپ کے گھر پہ کہیں پہ جو ہے وہ پوسٹ ایڈریس تھرو کے نہیں بھیجتی۔ اگر ایسے کوئی کال کرے اور کہے جی کہ بھئی آپ کی کوئی سلپ آئی ہے یا کچھ بھی لائک دیٹ، تو آپ نے جو ہے نا اس کی بات کو نہیں سننا ہے، اور اگر کوئی آپ سے وہ او ٹی پی وغیرہ مانگے تو اس کو او ٹی پی وغیرہ نہیں دینا ہے، ادروائز آپ کا واٹس ایپ وغیرہ بلاک ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے کنسرنز ہیں، سر ڈیٹ کیونکہ اپلائی کے لیے ایکسٹینڈ ہوئی تھی، تو کیا جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 6 ستمبر کو ہی آپ کا جو ہے وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا ہے، تو 6 ستمبر کو سینٹر میں جائیں گے اور لا ایڈمیشن ٹیسٹ دیں گے۔ فردر مور تیاری کے حوالے سے بہت سارے بچوں کے جو ہے کنسرنز ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پریپریشن کے حوالے سے ایسیز ہمارے امپورٹنٹ موجود ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ہمارا لیکچر سے، ٹھیک ہے، وہاں پہ امپورٹنٹ ٹاپکس بھی بتائے ہوئے ہیں۔ دین پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے، امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں، یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل ہیں۔ دین جو آبجیکٹیو پورشن ہے اس میں انگلش 20 مارکس کا ہمارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں جی کے کی، 20 مارکس کا ہمارے موبائل اپلیکیشن پہ اویلیبل ہے، ٹھیک۔ اینڈ دین 10 مارکس کی اسلامیات ہمارے ادھر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ تو سو فار ہم 25 نمبر کا جو ہے وہ سبجیکٹیو اور آلموسٹ 50 نمبر کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کر چکے ہیں۔ 20 نمبر کا انگلش، 20 نمبر کا جی کے، 10 نمبر کا اسلامیہ، 50 نمبر کا یہ آبجیکٹیو ہو گیا، 25 نمبر کا سبجیکٹیو، ٹوٹل 75 مارکس جو ہے وہ لیٹ کے سو فار ہم کور کر چکے ہیں۔ اور آج سے آنورڈز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اردو کا پورشن فور 10 مارکس، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کے آپ کے اردو کے ایم سی کیوز آتے ہیں، اس کے حوالے سے آج سے آنورڈز ہم تیاری شروع کریں گے۔ بیسکلی جو اردو ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بیسکلی آپ سے پوچھا جائے گا تشبیہ کے بارے میں، تملیغ کے بارے میں، دین وہ آپ کا جو ہے وہ ردیف کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، مقطع، مطلع، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساری۔ پھر کچھ جو ہے نا دیگر چیزیں ہوں گی، لائک جو آپ کے سینٹنسز ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو نا ہم سیکونس وائز پڑھیں گے، مطلب پہلے آج کے لیکچر میں 3 سے 4 ٹاپکس کریں گے، اس کے ایم سی کیو بنا لیں گے، جیسے ہم پیچھے سیکوینس وائز چلتے آ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ٹاپک سمجھتے ہیں، ان کے ایم سی کیوز بنا لیتے ہیں، دین ان کا پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ گروپس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پراپر ہم نے ڈرائیو کا ایک لنک آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، جس میں پاسٹ پیپرز الگ سے آپ کو مل دیں گے، جو موک ٹیسٹ ہیں وہ الگ سے مل دیں گے، انگلش کا پورشن الگ سے، ایسیز الگ سے، پرسنل اسٹیٹمنٹ الگ سے، ہر سبجیکٹ کے ایم سی کیو الگ سے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے فالو کر لیتے ہیں تو 100% لا ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ کون سی بک جو ہے نا ہم لیں لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے۔ اگر تو پیسے بہت ایکسٹرا ہے تو 2500-3000 کی جو بھی بک آ رہی ہے وہ آپ لیتے چلے جائیں، ادروائز ہونی اس میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں آ جا کے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہزار ایم سی کیوز ملیں گے، ہزار اینٹونیم سینونیم ملیں گے، ہزار یہ آپ کو جو ہے نا تشبیہ کے ایم سی کیوز ملیں گے۔ تو یہ اتنا زیادہ یاد کر ہی نہیں سکتا ہے بچہ، ٹھیک ہے، وہ رٹا بازی والی بات ہوتی ہے۔ تو جو مین چیزیں وہ ہم آپ کو کروا رہے ہیں، یہی کی ٹو سکسیس ہیں، ان کو اچھے طریقے سے فالو کر لیں، پاس ہو جائیں گے۔ اردو کے حوالے سے سب سے پہلے انہیں پڑھنا ہے زمانے کی حالتیں، آپ کو پتہ 3 طرح سے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی وہ چیز ہے جو پیچھے آپ کا گزر گیا ہے، حال وہ ہے جو رائٹ ناؤ موجود ہے، مطلب رائٹ ناؤ آپ پڑھ رہے ہیں، انٹر آپ کر چکے ہیں، مطلب کر آئے ہیں یا پیچھے 11ویں کے امتحان دے آئے ہیں، وہ آپ کا ماضی ہے۔ ابھی رائٹ ناؤ آپ کیا کر رہے ہیں، لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور مستقبل کیا ہے کہ 6 ستمبر کو آپ نے جا کے ٹیسٹ دینا ہے۔ تو یہ 3 آپ کے جو ہے وہ زمانے ہیں، یعنی ماضی جو گزر چکا ہے، حال جس میں آپ رائٹ ناؤ موجود ہیں، اور مستقبل یعنی 6 ستمبر کو آپ جا کے لیٹ کا ٹیسٹ دیں گے، وہ مستقبل ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 آپ کے زمانے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کام گزرے ہوئے زمانے میں
ہو چکا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں. جیسے کہ مثال ہے اسلم نے پتنگ اڑائی, تو پتنگ جیسے کہ وہ ہوتا ہے فیب کے اندر جو ہے بسنت تھی, تو وہاں پہ کہیں اس نے اڑائی ہوگی تو وہ ایک ماضی کی بات ہے. دین ہے فعل حال, مطلب جو آپ موجودہ دور میں کچھ کر رہے ہیں, جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اسے فعل حال کہتے ہیں. جیسے کہ سلیم گاڑی تیز چلا رہا ہے, تو مطلب رائٹ ناؤ وہ گاڑی تیز چلا رہا ہے, تو یہ حال کی بات ہوگی. چیٹس ان کی جی لوگ کر دیں, ان کو سکون نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی فعل مستقبل. فعل مستقبل سے مراد ہے ایسی چیز جو کہ ان فیوچر جو ہے وہ ہونی ہے ابھی. تو کہتے ہیں جی جو کام آنے والے زمانے میں ہوگا اسے فعل مستقبل کہیں گے. یعنی ایسا کام جو کہ آپ نے ان فیوچر ابھی کرنا ہے, ابھی پاسٹ میں نہیں ہوا, ابھی پریزنٹ میں آپ نے کیا نہیں ہے, فیوچر میں کبھی ہوگا, تو اس کو آپ کہتے ہیں فعل مستقبل. جیسے کہ مثال ہے کہ مالی کل پودوں کو پانی دے گا, یعنی اس نے پانی ابھی دینا ہے. کب دینا ہے؟ کل جا کے دینا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل مستقبل ہے. تو یہ فعل کے حوالے سے ہماری کچھ چیزیں ہو گئیں. دین اس کے بعد جو اہم ٹاپک ہے جس سے آپ کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے جو MCQs وغیرہ پوچھے جاتے ہیں وہ تشبیہ ہے. تشبیہ سے کیا مراد ہوتا ہے, پہلے تعریف پڑھ لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اس میں سے جب MCQs بنیں گے تو آپ کو اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہوگی. تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت یا مماثلت کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں علم بیاں کی اصلاح میں تشبیہ سے مراد کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا وصف یعنی صفت کی بنیاد پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. مطلب ایک چیز میں کوئی ایسی خوبی ہے, ایک چیز کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ صفت موجود ہے کہ جس صفت کی وجہ سے, جس خوبی کی وجہ سے آپ اس چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت دے رہے ہیں, مماثلت دے رہے ہیں, اس کے جیسا قرار دے رہے ہیں, تو اس کو آپ کہتے ہیں تشبیہ. اس کی ڈفرینٹ مثالیں ہیں, جیسے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے. تو یہاں پہ جو بیٹا ہے اس کو چاند کی طرح خوبصورت کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ اس کا جو کلر ہے وہ فیئر ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا ہی پیارا دکھتا ہوگا. تو جیسے چاند پیارا ہے ویسے یہ پیارا. تو ایک خوبی ہے, ایک صفت ہے اس کا گورا ہونا, اس کا خوبصورت ہونا, جس کی وجہ سے اس کو کسی دوسری چیز یعنی چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے, مماثلت دی جا رہی ہے. کہتے ہیں اس مثال میں بیٹے کو خوبصورتی کی وجہ سے اسے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کی ڈفرینٹ مثالیں اور بھی دی ہیں, جیسے کہ سلطان شیر کی طرح بہادر ہے, کریم جو ہے بھیڑ کی طرح بزدل ہے. سلطان جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے, اور جو کریم ہے, کریم بھیڑ کی طرح بزدل ہے, ٹھیک ہے. سلطان کے اندر کہہ لیں جی بہادری ہے, جرت ہے, تو اس لیے اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کریم جو ہے وہ بزدل ہے, لڑاکو نہیں ہے, جھگڑے میں پیچھے پیچھے رہتا ہے اور ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو بھیڑ کے ساتھ جو ہے, بھیڑ یعنی شپ جو ہے, شیپ, اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. دین اسلم حاتم کی طرح سخی ہے. حاتم مطلب جو کہ بادشاہ تھا, جو بڑا سخی تھا, بڑی سخاوت کرتا تھا, جو بھی اس کے در پہ آتا تھا واپس نہیں جاتا تھا, خالی آتی ہے وہ. تو اسلم کیونکہ بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, بڑا ہی جو ہے وہ سخی ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, اس لیے اس خوبی کی وجہ سے, یعنی اسلم کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو خوبی ہے, صفت ہے, اس کی وجہ سے اس کو حاتم کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت دی گئی ہے. تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے. تو اسی طرح تشبیہ کے ڈفرینٹ ارکان ہوتے ہیں. MCQ آ سکتا ہے کہ تشبیہ کے ٹوٹل کتنے ارکان ہیں؟ تو ٹوٹل تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلے مشبہ, اور دین ہے مشبہ بے, اور دین ہے ادات تشبیہ, اور دین ہے وجہ شبہ. تو اس میں مشبہ کون ہے؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے. مطلب یہاں پہ بیٹے کو تشبیہ دی جا رہی ہے, تو بیٹا کیا ہے؟ مشبہ ہے. مشبہ بے کیا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے. تو بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی, تو بیٹا جو ہے وہ مشبہ ہے, اور جو چاند ہے, چاند یہاں پہ مشبہ بے ہے. اور ادات تشبیہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ لفظ جو تشبیہ کے لیے استعمال ہو. تو کہتا ہے وہ لفظ جو کہ تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو آپ جو ہے وہ ادات تشبیہ کہتے ہیں. جیسے کی طرح, مانند, سا, سی وغیرہ, یہ سارے ورڈ جو ہے, یعنی اس کے علاوہ, یعنی کی طرح, یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ ادات تشبیہ کہلاتے ہیں. اور لاسٹ میں جو چوتھا رکن ہے تشبیہ کا, وہ ہے جی وجہ شبہ. تو وجہ شبہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ مشترک خوبی, یعنی بیٹا خوبصورت تھا, چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے,
تو کیونکہ چاند بھی خوبصورت ہے، بیٹا بھی خوبصورت ہے، تو یہ جو کامن فیچر ہے دونوں کے درمیان، چاند بھی خوبصورت، بیٹا بھی خوبصورت، تو وہ کامن خوبی، وہ مشترک خوبی جو دونوں چیزوں میں موجود ہے، جس کی بنا پہ اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ مشترک خوبی جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے گی اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تشبیہ ہو گیا کہ تشبیہ کیا ہے کہ ایک چیز میں اور دوسری چیز میں جو ایک مشترک خوبی ہے اور اس خوبی کی بنا پہ کسی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑنا، مماثلت قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کی ڈفرینٹ ہم نے ایگزامپلس بھی پڑھ لی اور تشبیہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ تشبیہ کے حوالے سے لیٹ کے کچھ اہم ایم سی کیوز یہاں پہ بھی ڈسکس کر دی ہیں کہ تشبیہ کے حوالے سے کون کون سے ایم سی کیوز لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں پاس میں آئے بھی ہوئے ہیں۔ تو تشبیہ کا تعلق کسی علم سے ہے، کس علم سے ہے؟ تو یہ آپ کے پاس علم بیاں، ٹھیک ہے۔ دین تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں؟ ابھی میں نے اوپر بتایا تھا کہ یہ ایم سی کیو امپورٹنٹ ہے، تو یہ پاسٹ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے، 4 ارکان ہے تشبیہ کے۔ کہتا ہے جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ یہ اوپر ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ نمبر 1 پہ۔ دین ہے جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بہ کہتے ہیں، یہ بھی ابھی اوپر پڑھایا ہے۔ کہتا ہے جس خوبی کی وجہ سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں، مطلب یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک ہمارے تشبیہ کا ٹاپک کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ناؤ آنورڈز وی ہیو استعارہ، نمبر 3 پہ استعارہ ہے۔ اچھا، استعارہ کو کچھ لوگ جو ہے نا تشبیہ کے ساتھ جو ہے مرج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ علم بیاں کی اصطلاح میں تشبیہ جو ہے وہ بھی علم بیاں ہے اور جو استعارہ ہے یہ بھی علم بیاں ہے۔ کہتا ہے علم بیاں کی اصطلاح میں جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مطلب کہتا ہے کوئی لفظ ہے اور اس کا جو حقیقی معنی ہے نا وہ نہیں آپ استعمال کر رہے، حقیقی معنی کی بجائے آپ اس کا کوئی مجازی معنی استعمال کر رہے ہیں، اور جو مجازی معنی استعمال کر رہے ہیں کہتا ہے اس کے درمیان کوئی تشبیہ کا تعلق موجود ہے، تو اگر ایسا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے۔ جیسے کہ اگزامپل پڑھتے ہیں، مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ دیکھو میرا چاند آ رہا ہے، تو یہاں پہ چاند آ نہیں رہا بلکہ بیٹا آ رہا ہے، تو یہاں پہ بیٹے کو چاند کہا گیا ہے، یعنی وہ جو اوپر ہم نے تشبیہ دی تھی تو مطلب ہم نے بیٹے کا ورڈ نکال کے جو تشبیہ تھی وہ استعمال کر لی۔ اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ چاند جیسا خوبصورت ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، کہا ہے دیکھو میرا چاند آ رہا ہے، تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ یہاں پہ چاند بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا چاند آ رہا ہے، مطلب دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے۔ تو بیٹا حقیقی ورڈ ہے، تو حقیقی کی بجائے مجازی یوز کیا۔ مجازی کیا ہے؟ چاند۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ کہتے ہیں یہاں بیٹے کے لیے چاند کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ پھر کہا گیا ہے جی میرا بھائی شیر ہے، تو اصل میں آپ کا بھائی شیر تو نہیں ہوتا، لیکن شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہادر جو ہے وہ حقیقی معنی ہے، تو بہادر یوز نہیں کیا بلکہ بہادر کی جو تشبیہ ہے یعنی شیر بہادر ہوتا ہے، تو شیر استعمال کر لیا گیا ہے۔ تو شیر یہاں پہ گیا ہے بطور استعارہ ہے۔ کہتا ہے یہاں بھائی کی بہادری کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو شیر یہاں پہ گیا ہے استعارہ ہے۔ کہتا ہے تم چاند ہو، تو چاند تو وہ نہیں ہوتا، تو چاند یہاں پہ استعمال کیا گیا کہ کہنے کے لیے کہ تم خوبصورت ہو۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ محبوب محبوبہ کو کہتا ہے کہ یو آر لائک اے مون، تم چاند ہو، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں وہ چاند تو نہیں ہوتی، لیکن محبوب کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو جیسے کہ چاند، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چاند جو ہے وہ محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایز اے استعارہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں لفظ خوبصورت نہیں استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ تم خوبصورت ہو۔ اگر تو کہا جاتا کہ تم خوبصورت ہو تو خوبصورت ایک حقیقی ورڈ ہے، لیکن حقیقی کی بجائے مجازی یوز کیا یعنی چاند، تو چاند یہاں پہ استعارہ ہے۔ کہتے ہیں یہاں محبوب کے لیے چاند کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اب استعارہ کے حوالے سے لیٹ کے اندر کچھ اہم جو MCQ آئے ہوئے ہیں پاسٹ میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں سمجھاتا ہوں نا اس طرح سے اگر آپ سمجھ لیں تو اس میں سے کوئی بھی MCQ آ جائے اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اس لیے پہلے وہ ٹاپک لے لیا جاتا ہے, اس کو سمجھا دیا جاتا ہے, دین کہیں سے بھی اس کے MCQ پوچھ لیے رہے آپ اٹیمپٹ کرنے لائق ہے. تو سوال ہے جی استعارہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو یعنی ادھار لینا, ٹھیک ہے. دین ہے استعارہ کا تعلق کس علم سے ہے؟ علم بیاں, میں نے پہلے بھی بتایا. دین ہے استعارہ کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ تو استعارہ کے بنیادی ارکان 3 ہیں جی, ٹھیک ہے. یہاں پہ استعارہ ختم ہو گیا. ناؤ آنورڈز وی ہیو تلمیح. اب تلمیح سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تعریف پہلے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا یا سرسری نظر ڈالنا ہے, یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا یا ایک سرسری سی نظر, مطلب ون گلمپس, ٹھیک ہے. یعنی زیادہ تر آپ زیادہ فوکس سے نہیں آپ نے کسی چیز کو دیکھا بلکہ ایک سرسری سی نگاہ جو ہے کہتے ہیں نا میں یار بس ایویں جاتے جاتے جو ہے نا وہ نظر ڈالی اور کویشچن جو ہے نا اٹیمپٹ کر لیا, تو سرسری سی نظر. تو کہتے ہیں ادبی اصطلاح میں تلمیح سے مراد کسی شعر یا نثر میں کسی مشہور تاریخی واقعے, قصے, شخصیت, مقام, حدیث نبوی یا آیت قرآنی کی طرف مختصر اشارہ کرنا. یعنی کوئی آپ کا نثر ہے, کوئی آپ کا شعر ہے, اور اس شعر کے درمیان, اس نثر کے درمیان آپ کسی قرآنی آیت کا, آپ حدیث نبوی کا, آپ کسی تاریخی پس منظر کا, تاریخی واقعے کا, کسی اہم شخصیت کا, کسی قصے کا ایک ہلکا سا سرسری سا جو ذکر کرتے ہیں نا, کہتے ہیں اس چیز کو تلمیح بولا جاتا ہے. جیسے کہ شعر کے ساتھ مثال لے لیتے ہیں, بڑا مشہور اور فیمس شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, ٹھیک ہے, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو یہاں پہ وہ حضرت ابراہیم والا واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے شعر کے اندر. کہتے ہیں اس شعر میں آتش نمرود جو ہے نا, یہ آتش نمرود جو ہے, کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت بڑا الاؤ تیار کروایا تھا. تو آپ سب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو تبلیغ کرتے تھے, تو نمرود اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ بات ہضم نہیں تھی, تو اس نے بہت بڑا جو ہے وہ آگ کا الاؤ جو ہے وہ جلوایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمہارا اس میں پھینکنا ہے. اور انہوں نے ایسا کیا بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ نہ میرے خلیل کو جو ہے وہ گرمی لگے اور نہ ہی جو ہے وہ سردی لگے. تو آگ اس قدر جو ہے وہ رحمت والی ہو گئی. تو اس شعر کے اندر جو آتش نمرود ہے یہ کیا ہے؟ کسی تاریخی پس منظر کی طرف, کسی تاریخی قصے کی طرف اشارہ ہے. تو کہتا ہے جی جب ایسے ہی کسی نثر کے اندر, کسی شعر کے اندر آپ کسی تاریخی قصے کی طرف, کسی قرآنی آیت کی طرف, کسی حدیث نبوی کی طرف, کسی فیمس پرسنالٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, سرسری سا ذکر کرتے ہیں, یہ سرسری سا ذکر ہے نا, آتش نمرود کا ورڈ یوز کیا بس, باقی شعر کسی اور پس منظر میں اس نے جو ہے وہ بتایا. تو کہتا ہے اس کو بولتے ہیں آپ کی یہ کیا ہے؟ تلمیح ہے. تلمیح کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ MCQs جو کہ لیٹ کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں وہ ہے جی تلمیح کا تعلق کس علم سے ہے؟ تو یہ علم بدیع سے ہے. کہتے ہیں تلمیح کے لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا, ٹھیک ہے, سرسری سی نظر ڈالنا. کہتے ہیں کسی مشہور تاریخی واقعے, قصے یا شخصیت کی طرف مختصر سا اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے. اچھا جی تلمیح, اب کچھ یہ جتنے بھی اوپر ٹاپکس پڑھے ہیں ان کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ MCQs کی ایکسرسائز ہے. یہ 30 MCQs ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ ہلکے سے ڈسکس کر لیتا ہوں. ویسے آپ کو یہ چاروں ٹاپکس ہوپفلی سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہم آنورڈز لیکچرز میں چیزیں جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ردیف, قافیہ, مقطع, مطلع اور اس طرح کی مزید جو اردو کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں وہ انشاءاللہ پارٹ آف پریکٹس ہوں گی. سب سے پہلے MCQ ہے تلمیح کے لغوی معنی کیا ہے, ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے. تلمیح کا تعلق کس علم سے ہے یہ بھی پڑھ لیا ہے. نمبر 3 والا بھی پڑھ لیا. نمبر 4 پہ ہے نمرود کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آتش نمرود کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو آتش نمرود مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس طرف اشارہ ہے. دین تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشابہت, ٹھیک ہے. تشبیہ کے لغوی معنی ہے مشابہت دینا کسی چیز کو کسی چیز سے. جو اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزیں ہیں اور کسی
कॉमन फीचर की वजह से, किसी मुश्तरका खूबी की वजह से उसको उससे तशबीह देना, तो ये कहलाता है। दैन तशबीह का ताल्लुक किस लफ्ज़ से है? इल्म बयां से। तशबीह के अरकान कितने हैं? 4 है। ये रिपीटेड ही MCQ है, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बता दिए। अब आगे जो MCQs बनेंगे इनमें से वो भी अल्टीमेटली ऐसे ही होंगे। जिस चीज़ की को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा कहते हैं। जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, यही ऊपर वाली रिपीटेड ऑलमोस्ट जो है वो MCQs हैं। देन नंबर 11 पे देख लेते हैं, दर्ज झैल में से अदात तशबीह कौन सा है? शेर, बहादुर, की तरह या सुल्तान? तो की तरह मैंने बताया था कि किसी भी जो तशबीह होती है उसमें जो दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि की मानंद, की तरह, की सी, ये जो वर्ड्स हैं ये जो है वो अदात तशबीह कहलाते हैं। कहता है जी सुल्तान शेर की तरह बहादुर है, इसके अंदर इसमें मुशब्बा कौन है? तो सुल्तान जो है इसमें मुशब्बा है, क्योंकि सुल्तान को जो है वो तशबीह दी जा रही है। देन है सुल्तान, अच्छा ये रिपीटेड है, ठीक है, नहीं उसने एक शेर मतलब फिक्रे के अंदर ही बाकी चीज़ें भी पूछी है कि सुल्तान शेर की तरह है, इसमें मुशब्बा बै क्या है? तो जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बै होता है। तो शेर से तशबीह दी जा रही है तो यहाँ पे शेर मुशब्बा बै है। देन सुल्तान शेर की तरह बहादुर है, इसमें वजह शब्बा क्या है? तो वजह क्या है? बहादुर, मतलब सुल्तान बहादुर है और शेर भी बहादुर होता है, तो बहादुर जो वर्ड है यहाँ पे ये वजह शब्बा है। तो ये देखें बहादुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी MCQs है। अगर आपको ऊपर वाला टॉपिक समझ आ गया तो MCQs आप आसानी से जो है वो हल कर लेंगे। पढ़ लीजिएगा इस एक्सरसाइज को। फर्दर मोर मैं मजीद MCQs भी इससे रिलेटेड कोई होंगे तो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज के वाले से हमारे ये 4 टॉपिक्स थे जो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मेनली इस टॉपिक को समझना है और समझ के दिन इसके MCQ अटैम्प्ट करना है। फर्दर मोर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे के पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो चैट्स आपकी ओपन करता हूँ, अब क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेक्चर के दौरान क्वेश्चन ना किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।